الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ حاضرین و سامعین، گزشتہ دنوں میں یو کے اندر موجود تھا تو میرے سنگی ساتھی ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زاہد اقبال صاحب، ان سے میری گفتگو ہوئی کیونکہ وہ میرپور میں ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ہمارا ایشو جو تھا بابا دمڑی والی سرکار کے حسب نسب کے حوالے سے یہ چلا آ رہا تھا، اور میاں عمر بخش صاحب نے آپ کے حسب نسب کو خراب کر کے جوڑا اور کہا کہ وہ گجر ہے، لیکن ہمارا کلیم یہ ہے کہ حضرت بابا پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار جو ہیں وہ علوی خاندان سے ہیں، حضرت مولا علی کی اولاد ہیں، اور ہمارا یہ کلیم ہے۔ تو ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میاں عمر بخش صاحب بڑے اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، ان سے آپ بات کر لیں اور یہ ایشو آپ کا جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ قبلہ مفتی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے جب بات کی، ادھر ناصر سلطان صدیقی صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے بات چیت چلی، ان کا رابطہ ہوا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یہاں پاکستان میں اور کہنے لگے ٹھیک ہے آ جائیں۔ قبلہ مفتی صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ آپ کا اس بات پر کوئی ایسا مناظرہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کی 50% جو ہے یہ بات صلح ہو جائے گی۔ آپ وہاں جائیں، جا کے ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ان سے بات چیت کریں۔ جب وہاں ہم پہنچے تو ان سے ملاقات کی، انہوں نے ہمیں وہاں پر ویلکم کیا، ملاقات کی، اور ہم نے جب وہاں بیٹھے تو وہ کہنے لگے جی آؤ ادھر آئیں، دوسرے کمرے میں آ جائیں۔ وہاں پر انہوں نے کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے جی اس بات پر آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ تو ہم نے کہا جی آپ سے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو ملاقات کے لیے آئے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا، تو مناظرے کے لیے تو ہم نہیں آئے۔ تو پھر وہ بار بار اصرار کرنے لگے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو نہ تو یہ اعتقاد دین کا مسئلہ ہے، نہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور نہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ ایک ولی کامل کے حسب نسب کا معاملہ اور مسئلہ ہے۔ اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی غیر اخلاقی طور پر انہوں نے یہ کلپ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے قل جاء الحق وزہق الباطل، اور ہمیں انہوں نے یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں، انہوں نے کہا کہ حق کی جو ہے یہ فتح ہوئی ہے اور باطل کی شکست ہوئی ہے، اس کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے، کیونکہ جس کے پاس اہل علم جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں، علم سے بات کرتے ہیں، اور علم کی دنیا میں وہ دلائل سے سامنا کرتے ہیں، تو جس کے پاس دلائل ہوں وہ تو میدان میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ ہم آج بھی میدان کے اندر موجود ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم دلائل سے گفتگو کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، اگر 6 ماہ کے بعد وہ کریں پھر بھی تیار ہیں، سال کے بعد کریں، جب بھی وہ کرنا چاہیں، ہر وقت ہم میدان میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کتاب حقیقت جو میاں عمر بخش صاحب نے دمڑی والی سرکار کا حسب نسب جو ہے وہ گجر لکھا ہے، اس موقف کی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ ان کی ہی ماموں جان ہیں، سکے ماموں ہیں، اور ان کے پھپھڑا ہیں، اور ان کے ایکس سسر ہیں، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ آپ کے سامنے حقیقت کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے ان کے موقف کی، انہوں نے ان کے موقف کی بالکل تردید کی ہے، اور ان کے موقف کے خلاف لکھا ہے کہ میاں عمر بخش نے جو ہے وہ کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے دمڑی والی سرکار کے حسب نسب کو چینج کیا ہے، اور یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف حقائق میں سے ایک جو ابھی پوری دیگ باقی ہے، ایک دیگ میں سے ایک چاول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب، اور یہ حقیقت جو ہے یہ آپ پر واضح ہو جائے گی، اور مزید بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ ہم جہاں چاہیں جس جگہ پر وہ ہمیں کہیں گے ہم تیار ہیں،
اور اس پر بات کرنے کے لیے، لیکن ہماری کچھ انہوں نے پھر ہمیں اس پر مجبور کیا اور کہنے لگے جی نہیں اس پر بات کریں، آپ کے پاس کوئی حقائق نہیں، کوئی دلائل نہیں ہے۔ تو پھر ہم وہاں پر بیٹھے تو کچھ انہوں نے خود ہی تحریر کی، اور اس تحریر کے حوالے سے قبلہ ہماری اس تنظیم قطب شاہی علوی اوان میال تنظیم جو ہے، ان کے سرپرست اعلیٰ بھی وہاں موجود تھے، بابا غلام جیلانی علوی صاحب، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی، صرف میاں عمر بخش صاحب ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں ان کے مولوی جو علماء گرد و نواح کے وہ ٹکریل جو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ سب کے سب کاسا لیس تھے، اور ان میں صرف میاں عمر بخش صاحب ہیں، باقی سب ناصر سلطان صدیقی سمیت جتنے بھی علماء ہیں سب کاسا لیس ہیں۔ میاں عمر بخش کلیم کر رہے ہیں ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں یہ سارے کے سارے حضور دمڑی والی سرکار کے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، اور جب بھی ہم میدان میں ہم علوی ہیں، مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، اور مولا علی کا نام ہی جو ان کا نام ہی ہر میدان کی زینت ہے اور ہر میدان کی فتح ہے، تو ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ میاں عمر بخش کے خاندان میں سے نہیں تھا، سب ٹکریل مولوی تھے، سب کاسا لیس علماء تھے جو اس نے اکٹھے کیے تھے۔ اور اس حوالے سے جو